یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ کنز العرفان: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو۔ تفسیر صراط الجنان: یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے۔ اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو انتہائی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو دنیا کی تمام راحتیں اور آسائشیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ انتہائی قرب رکھنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف راغب نہ ہوں۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے دنیا سے بے رغبتی اور زہد و قناعت کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا، اس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال سے 80,000 درہمز آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں، تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ افطار کر لیتی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھیں۔ اس نے عرض کی، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑے کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے زہد و قناعت کا صدقہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 کی بقیہ تفسیر: ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور وعظ و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو۔
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا تاکہ جو لوگ منافق ہیں وہ کوئی لالچ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا۔ اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ ہی بند کر دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی خواتین کی شان کے لائق یہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت، مجبوری اور حاجت کی وجہ سے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو ان کے لہجے میں نزاکت نہ ہو اور آواز بھی نرمی اور لچک والی نہ ہو، بلکہ ان کے لہجے میں اجنبیت ہو اور آواز میں بیگانگی ظاہر ہو، تاکہ سامنے والا کوئی برا لالچ نہ کر سکے اور اس کے دل میں شہوت پیدا نہ ہو۔ اور جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ زندگی گزارنے والی امت کی ماؤں اور عفت و عصمت کی سب سے زیادہ محافظ مقدس خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ نازک لہجے اور نرم انداز سے بات نہ کریں تاکہ شہوت پرستوں کو لالچ کا کوئی موقع نہ ملے، تو دیگر عورتوں کے لیے جو حکم ہوگا اس کا اندازہ ہر عقل مند انسان آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے نیز جو چیزیں اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے انتہائی احسن اور مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پاکیزہ معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا، وہیں ان ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ کی جن سے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیل سکتی ہے، جیسے عورتوں کا نرم و نازک لہجے میں بات کرنا مردوں کے دل میں شہوت کا بیج بونے میں انتہائی کارگر ہے، اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عورتیں ابتدا میں اسی چیز کا سہارا لیتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس ذریعے کو ہی بند کرنے کا فرما دیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی فطرت سے ہم آہنگ تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔